الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین۔ سورۃ البقرہ کی 58 اور 59 یہ دو آیت کریمہ کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جا چکی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں آیات سے ہمیں کون سی باتوں کا علم ہوا اور کتنی باتیں ہم نے سیکھی۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بستی میں داخل ہونے کا وعدہ کیا تھا، اور وعدہ جو کیا تھا اس کا حکم دیا بعد میں کہ تم بستی میں اب داخل ہو جاؤ، ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم پورا کر رہے ہیں، اس حکم کو مانو اور بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے گویا اپنا وعدہ پورا کیا، اپنا وعدہ پورا کیا اس لیے اس طور پہ کہ بستی کا جو دروازہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے داخل ہونے کے لیے کھولا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، اگر واقعی معنوں میں انسان اس وعدے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اس وعدے کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ پورا کرے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ان سے وعدے کیے تھے، اور ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے وہ وعدے پورے کیے ان کی توبہ اور استغفار کے بعد۔ تو یہ ایک بات معلوم ہوئی۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس بستی سے جو بیت المقدس ہے اس بستی میں سے کھانے کا جواز بھی فراہم کیا جو ان کے لیے کھولا تھا، یعنی صرف رہائش کے لیے نہیں بلکہ بستی میں جہاں چاہے اس جگہ سے وہ کھا سکتے ہیں، وہاں کی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور یہ ہے کہ یہ بستی انہیں کیسے ملی تھی؟ غنیمت کے طور پہ ملی تھی، غنیمت کے طور پہ ملی تھی۔ تو اب یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ غنیمت کا جو مال ہوتا ہے وہ تو صرف اس امت کی خاصیت ہے، امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا، اور یہ خصوصیت ہے امت محمدیہ کی۔ تو یہاں پہ یہ کیسی بات ہے کہ یہاں بھی مال غنیمت جو ہے ان کو بستی پوری ملی مال غنیمت کے طور پر، ان کے لیے کیسے جائز ہو گئی؟ تو یہ خصوصیت امت محمدیہ کی نہیں ہوئی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو غنیمت کا مال کسے کہتے ہیں؟ جو جنگوں سے ہاتھ لگتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ پچھلی امتوں کے لیے یہ مال کیا تھا؟ حلال نہیں تھا، وہ ان کے لیے حلال نہیں تھا، وہ ان کو ملتا نہیں تھا، جو کچھ حاصل ہوتا وہ جو ہے ان کو ملتا نہیں تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ بتاتے ہیں مفسرین کہ اس مال کو ایک میدان میں رکھ دیا جاتا، اور پھر آسمان سے ایک آگ آتی یا ایک ہوا آتی اور اس مال کو لے کے چلے جاتے، وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے، وہ ان کے مالک نہیں بنتے تھے۔ لیکن امت محمدیہ کی خصوصیت یہ بتلائی گئی کہ جو مال غنیمت ہاتھ لگتا ہے وہ تقسیم ہوتا ہے، اور تقسیم ہونے کے بعد اس کا مالک بھی بنتے ہیں لوگ، جو مجاہدین ہوتے ہیں وہ، اور جو بھی اس کا تقسیم ہونے کا جو طریقہ کار شریعت نے بتایا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بستی ان کو ملی، تو کوئی پوچھنے والا یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ تو اس امت کی خاصیت ہے کہ غنیمت کا مال اس امت کے لیے حلال کیا گیا ہے، یعنی امت محمدیہ کے لیے، تو ان کو کیسے ملا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بات بالکل درست ہے کہ یہ اس امت کی خاصیت ہے، لیکن بنی اسرائیل کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ اس بستی میں اسے کھائیں بھی جس میں وہ داخل ہوئے ہیں، لیکن یہ اس کے مالک نہیں ہیں، یہ اس کے مالک نہیں، یہ ان کے ملکیت کے طور پر انہیں نہیں ملا ہے، بلکہ یہ صرف مباح اور جائز ہونے کی حد تک ان کو ملا ہے۔ اور امت مسلمہ میں یا امت محمدیہ کی میں جو مال غنیمت آتا ہے، انسان اس کا اپنا مالک ہو جاتا ہے، تقسیم ہونے کے بعد انسان اس کا اپنا مالک ہوتا ہے، بطور تملیک جس کو کہتے ہیں اس طور پہ ملتا ہے، اور اس امت کے لیے وہ مالک ہونے کی حیثیت سے مال غنیمت کیا ہے؟ یہ حلال ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی وضاحت تھی جو اس آیت سے ہمیں ملتی ہے۔ ایک بات اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ مدد کر لیتے ہیں اس پر واجب ہے کہ وہ کیا کریں؟
اس نعمت پر شکر ادا کرے اس کا، اور خضوع اختیار کرے، بڑا نہ بننے لگ جائے، تکبر نہیں آنا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مدد کی، ان کو سارے ظلم و ستم سے نجات دے کر اب ایک بستی، نیا شہر عطا کیا اور اس میں داخل ہونے کے لیے کہا، یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ ہاں، ظلم و ستم کے دور سے نکل کر آئے، ایک نیا شہر، نئی بستی ملی۔ اب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم خشوع اختیار کرتے ہو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے، اللہ کے سامنے عاجز سمجھتے ہوئے بستی میں داخل ہونے کے بعد سجدہ کرنا اور شکر ادا کرنا، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اس سے یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ مدد کرے، اس کی زندگی میں خوشحالی آئے، کوئی نعمت اسے ملے تو اسے بڑا نہیں بننا چاہیے، تکبر میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے۔ ایسی کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہماری زندگیوں میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے، بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں، تو ہمیں بڑا نہیں بننا چاہیے، بلکہ بڑے سے مراد یعنی تکبر نہیں آنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر ادا کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، آپ دیکھیے مکہ جب فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو انتہائی سر جھکا کر آپ داخل ہو رہے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے شکر کی وجہ سے۔ ہاں، جس شہر کو آپ چھوڑ کر گئے تھے، ہجرت کرنی پڑی تھی، دوبارہ جب وہاں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے فتح کے طور پر جب دوبارہ وہ حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو جھکا کر آ رہے تھے، اور پھر یہ آیت بھی پڑھتے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ سورہ الفتح کی پہلی آیت ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے بہت واضح کھلی جیت ہم نے آپ کو دی ہے۔ تو وہاں پر اتنی محنتوں کے ساتھ کے بعد اور جنگوں کے بعد اور کتنے لوگوں کو شہید ہو جانے کے بعد وہ چیز حاصل ہوئی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کی آیت پڑھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کے لیے بہت کھلی ہوئی فتح ہم نے آپ کو عطا کی۔ یہ فتح مکہ کے بعد ہوا۔ تو یہاں پر اس امت کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات کا احساس ہے کہ نعمتیں ملنے کے بعد انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ تو یہ بات اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ مدد کرے جسے، اور اس کے لیے کوئی ایسی نعمت عطا کرے جو اس کو بڑی مشقتوں کے بعد بھی نہیں مل سکتی تھی، تو اس کو چاہیے کہ وہ عاجز بنے اللہ کے سامنے اور لوگوں کو حقیر نہ سمجھنے لگ جائے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان، اہل اسلام، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔